ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی ویران رستے پر ایک اونٹ کھڑا تھا۔ شاید کہیں راستہ بھول گیا تھا۔ اسی راستے سے جب ایک چوہے کا گزر ہوا، اس نے دیکھا کہ ایک اونٹ کھڑا ہے۔ اس نے سوچا کہ اونٹ کہیں راستہ بھول گیا ہے، اور وہ اونٹ کے آگے آگے چلنا شروع ہو گیا، اور اونٹ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، اور چوہا آگے آگے اونٹ اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ چوہے کی چال میں بڑا تکبر تھا۔ چوہا دل ہی دل میں اپنے اس کارنامے پر بہت خوش تھا۔ کہیں اتنے لمبے اور بڑے جانور کو میں اپنے پیچھے پیچھے گھما رہا ہوں۔ دیکھا، اتنے لمبے اور بڑے جانور کو میں اپنے پیچھے گھما رہا ہوں۔ اونٹ سمجھ گیا، چھوٹے جانور، تمہیں کس قدر غلط فہمی ہوئی ہے، بس تھوڑی دیر صبر تو کر۔ چوہا اور اونٹ ایک ندی کے کنارے پہنچ گئے۔ ندی دیکھ کر تو چوہا ڈر گیا، چلتے چلتے رک گیا۔ اونٹ رکا اور چوہے سے مخاطب ہوا، اے میرے رہبر، آپ رک جا۔ پیارے بھائیو، پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ چوہا جو پہلے تو بہت تکبر اور فخر سے چل رہا تھا، اب ندی کے بہتے پانی اور گہرائی کو دیکھ کر تو اس کی حالت ہی غائب ہو گئی۔ اونٹ نے ہنسی چھپاتے ہوئے کہا، ڈر کیوں گئے ہو؟ کیا بات ہے؟ آگے بڑھتے جاؤ، ہمت اور جرأت سے کام لو۔ چوہے نے ڈر کے مارے ہلکی سی آواز نکالی اور بتایا کہ پانی بہت گہرا ہے، میں تو ڈوب جاؤں گا۔ اونٹ نے کہا، میں دیکھتا ہوں پانی کتنا گہرا ہے۔ پھر اونٹ ندی کے اندر گزر گیا اور چوہے کو بتایا کہ پانی اتنا بھی گہرا نہیں، بس گھٹنوں تک ہی تو ہے۔ آپ آئے آگے تاکہ میں آپ کے پیچھے پیچھے ندی پار کر سکوں۔ یہ سنتے ہی تو چوہے کی گویا جان ہی نکل گئی ہو۔ بڑی عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے چوہے نے کہا، پانی تو آپ کے گھٹنوں تک ہے، میں تو ڈوب ہی جاؤں گا۔ چوہا سمجھ چکا تھا کہ وہ جس بات پر غرور اور تکبر کر رہا تھا، یا وہ جس خوش فہمی میں تھا، وہ درست نہ تھی۔ کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ چوہا اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھا۔ کبھی اپنے آپ سے کسی کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہر چیز کی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ اونٹ نے کہا، آؤ میری پیٹھ پر بیٹھ جاؤ۔ چوہے کی یہ حالت دیکھ کر اونٹ نے چوہے کو اپنی کوہان پر بٹھا لیا اور ندی پار کرا دی۔ پیارے بھائیو، دیکھا، جو دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کو حقیر نہ جانیں۔ پیارے بھائیو، آپ نیت کرتے ہیں نا کہ آئندہ کسی کو حقیر نہیں سمجھیں گے؟